بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 جمادی ثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، بادشاہوں کے نام، دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اور بطور مشورہ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا، اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر بیٹھ گیا۔ بحقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا جماعت کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن شر عبادہ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وساوس و اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جو کچھ اپنے اوپر اپنی اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی اوسط۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ ہمزہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رودتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ ترمذی شریف۔
नंबर 9 तिब्ब नबवी से इलाज, ऑपरेशन से फोड़े का इलाज। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरी गर्दन पर एक फोड़ा निकल आया जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे खोल दो यानी फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और खून चूसेगा, यानी उसका खराब मादा अगर वक्त पर ना निकाला गया तो जख्म को और ज्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून को बिगाड़ता रहेगा। मुस्तदरक। नंबर 10 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक दाएं हाथ से खाए और दाएं हाथ से पिए और दाएं हाथ से ही कोई चीज ले और दाएं हाथ ही से दूसरे को कोई चीज दे, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है और बाएं हाथ से ही लेता देता है। इब्ने माजा।